بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 11 ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، پھر عقیدہ توحید کو واضح کروں گا، پھر اس کے بعد شرک کو تفصیل کے ساتھ واضح کروں گا، اور ہم جو ہے وابیوں دیوبندیوں کی عقل کھوپڑی کو ٹھکانے لگا رہے ہیں، ان کی کھوپڑی کو درست کر رہے ہیں، ان کے کان کھینچ رہے ہیں کہ وہ توحید کی آڑ میں مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ اچھا، ضمناً ایک روایت کو میں عقیدہ توحید کو واضح کرنے سے پہلے ضمناً ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے، جو کشف الخفا جلد نمبر 1 میں موجود ہے، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، شرح المواہب الزرقانی میں موجود ہے جلد نمبر 1 میں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب یہ روایت پوری میں بیان کر دیتا ہوں، تو اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ پھر گفتگو کروں گا اس سے مراد کیا ہے۔ بھائی یہ جو حدیث یہ ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ان جابر بن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ بی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس شے کو، کس چیز کو تخلیق کیا تمام اشیاء سے پہلے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر وابی دیوبندیوں کی جو کھوپڑی ہے گھوم جاتی ہے، یہ ان کو فوراً جو ہے شرک اور کفر یاد آ جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے تھوپنے شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی رحمت کے نور سے، اپنے علم کے نور سے پیدا کیا۔ حالانکہ اس حوالے سے اکابرین اہل سنت نے جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ علامہ زرقانی جیسی ہستی، شرح الزرقانی المواہب الدنیا جلد نمبر 1 پڑھ لیں، صفحہ نمبر 90 پڑھ لیں، کہتے ہیں واہیہ من بیانیہ، یہاں پر یہ جو لفظ آیا نا کہ نورا نبی جی کا من نوری، من کی کئی اقسام ہوتی ہیں، من بازیہ بھی ہوتا ہے، من بیانیہ بھی ہوتا ہے۔ وہ وابیوں دیوبندیوں کو درس نظامی کر لیتے ہیں، تم لوگوں کو عقل پتہ لگ جاتا ہے کہ من کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں من بیانیہ ہے، امام زرقانی کہتے ہیں واہیہ من بیانیہ ای من نور ہوا ذاتی ہی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا۔ تو یہ کہتے رہتے ہیں اپنی رحمت کے نور سے پیدا کیا، اپنے علم کے نور سے، اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات مادہ ہے جس سے سرکار کا نور پیدا کیا گیا، بلکہ آپ کے نور کے ساتھ کسی چیز کے واسطے کے بغیر اللہ کے ارادے کا تعلق ہوا۔ جیسے جو مٹی ہوتی ہے نا، انسان کے لیے مادہ ہوتی ہے، انسان کا جو جسم ہوتا ہے مٹی سے بنتا ہے۔ تو اب یہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کا جو نور ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے مادہ ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کا نور معاذ اللہ کے نور سے جدا ہو گیا، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہرگز بھی نہیں کہتے کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام کا نور ازلی ابدی ہے، یہ ہرگز بھی ہمارا موقف ہی نہیں ہے۔ تو اب اس حوالے سے ہمارے اکابرین علیہ سنت لکھا کہ حدیث میں من نوری فرمایا نا، اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب جس کی ضمیر اللہ رب العزت کی طرف راجع ہے کہ اس میں ذات ہے، یعنی من نور جمال ہی یا نور علم ہی یا نور رحمتی وغیرہ نہیں فرمایا کہ اپنی رحمت کے نور سے پیدا کیا، اپنے علم کے نور سے پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ نور صفات سے متعلق ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر کیا فرمایا بھائی؟ اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سمجھا کرو، یہ وابی دیوبندی جو ہے نا، اس کی آڑ میں مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں جب ہم اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب ہمارے کابرین علیہ سنت نے لکھا ہے سرکار کے رب کا نور ہونے کے، اب جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کا نور ہیں، اپنے نور سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا یہ ہرگز بھی معنی نہیں ہے کہ سرکار نبی کریم علیہ السلام خدا کے نور کا ٹکڑا ہے، ہم یہ ہرگز بھی نہیں کہتے۔ نہ رب کا نور سرکار کے نور کا مادہ ہے، نہ سرکار خدا کے نور کا ٹکڑا ہے، نہ رب کا نور سرکار کے نور کا مادہ ہے، نہ یہ کہ سرکار خدا کی طرح ازلی ابدی ذاتی نور ہے، نہ یہ کہ رب سرکار میں صلاحیت کر گیا تاکہ شرک و کفر لازم آئے۔ تو بھائی ہم یہ تھوڑے کہتے ہیں کہ جس طرح مٹی انسان کے لیے مادہ ہوتی ہے، اس طرح جو ہے رب کا نور جو ہے سرکار علیہ السلام کے نور کے لیے مادہ ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کا نور ازلی ابدی ہے، یہ ہرگز بھی ہمارا موقف ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھو جو علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ یہاں من بیانیہ ہے، من نور ہوا ذات ہی، من بیانیہ ہے، اللہ کی ذات، یعنی اس نور سے پیدا کیا جو اللہ کی ذات ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات مادہ ہے جس سے سرکار کا نور پیدا کیا، بلکہ آپ کے نور کے ساتھ کسی چیز کے واسطے کے بغیر اللہ کے ارادے کا تعلق ہوا۔ تو یہ شرک و کفر کے مسلمانوں پر فتوے لگاتے رہتے ہیں، ہم ان کی عقلوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں، ان کی عقلوں کو درست کر رہے ہیں، ان کی کھوپڑیوں کو درست کر رہے ہیں وابیوں دیوبندیوں کی، اور ان کا دماغ درست کر رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہمارے حیدری دارالفتاء سنت کے فتواجات بھی موجود ہیں، اور اس طرح دیگر ویڈیوز آ رہی ہیں عقیدہ توحید و شرک کو، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ واضح کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پر، پاکستان انڈیا میں آپ کو پتہ ہے وابی دیوبندی پائے جاتے ہیں، مسلمانوں پر شرک و کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مزید عقیدہ توحید کو واضح کروں گا، یہ ویڈیو سن کر آگے بھی شیئر کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔